اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علامہ ابن کثیر آلوسی اور قرطبی نے تفاسیر میں لکھا ہے، حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں ہر حمل سے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ یہ دونوں سگے بہن بھائی ہوتے تھے، جبکہ پہلے حمل سے پیدا ہونے والا بیٹا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی بیٹی سے نکاح کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرمایا تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو وہ آپس میں بہن بھائی سمجھے جائیں اور ان کے درمیان نکاح حرام ہوگا، لیکن دوسرے حمل میں پیدا ہونے والی لڑکی پہلے حمل میں پیدا ہونے والے لڑکے کی بہن نہیں ہوگی، بلکہ ان کے درمیان رشتہ ازدواج جائز ہوگا۔ اس حکم کی اس وقت ضرورت تھی، بعد میں اس حکم کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے منع کر دیا گیا۔ ہر شریعت میں کوئی بہن بھائی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ انتہائی خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جب یہ جوان ہوئے تو قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کی شادی حابیل سے ہونی تھی، اور جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کی شادی قابیل کے ساتھ ہونی تھی، لیکن قابیل اپنی ہی بہن کو پسند کرنے لگا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ شریعت آدم علیہ السلام میں ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والے بچے آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے۔ جب یہ بات زیادہ بگڑ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ کے ہاں قربانی پیش کرنے کا کہا اور بتایا کہ جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر کھا جائے تو سمجھنا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، جبکہ حابیل بکریاں چرایا کرتا تھا۔ حابیل نے بکری کا ایک بچہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیا، جبکہ قابیل نے ایک گٹھا اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی کے لیے رکھ دیا۔ چنانچہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حابیل کو پتھر مار کر قتل کر دیا۔ پھر شیطان قابیل کے پاس آیا اور اس کو گھر سے بھاگ جانے کا کہا۔ شیطان نے کہا کہ اگر تم یہاں رہے تو تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ چنانچہ قابیل نے اپنی سگی بہن اکلیمہ کو ساتھ لیا اور یمن کی پہاڑیوں میں جا بسا۔ وہاں جا کر نسل قابیل خوب بڑھنے لگی۔ وہاں اس کی کثیر تعداد میں اولاد ہوئی۔ آتش پرستی اور بت پرستی کا آغاز بھی اولاد قابیل ہی نے کیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت پریشان رہنے لگے۔ ایک دن اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرما لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا جن کا نام حضرت شیش علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا اور کہا کہ اپنے بھائی قابیل سے دور رہنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار فرشتے زمین پر آئے۔ انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنے باپ کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد بی بی حوا علیہ السلام کا بھی وصال ہو گیا۔ قابیل کی اولاد ایک وادی میں رہنے لگ گئی اور شیطان نے ان کو دنیا کی عیش و عشرت میں ڈال دیا۔ وہاں سے زنا کی ابتدا بھی ہوئی اور شیطان نے ان کو ایسے ایسے کپڑوں کے فیشن اور گانے بجانے کے طریقے بتائے جن کو وہ بھول نہ سکے۔ اولاد قابیل نے ایک دن میلے کا مقرر کیا جس میں مرد اور عورت سب برہنہ حالت میں شرکت کرتے تھے۔ اس میلے میں طرح طرح کے گانے اور موسیقی کی آوازیں آتی تھیں اور یہ مومن لوگوں کو بھی سننی پڑتی تھیں۔ ایک دن ایک مومن مرد نے اپنے ساتھیوں سے چوری جا کر دیکھا تو قابیل نسل کی عورتیں انتہائی خوبصورت ہونے کی وجہ سے وہ مومن اپنا ایمان کھو بیٹھا۔ اس نے واپس آ کر اپنے ساتھیوں کو بھی بتایا کہ قابیل نسل کی عورتیں بہت ہی خوبصورت ہیں، جبکہ مرد قابیل نسل کے اتنے خوبصورت نہیں تھے حابیل نسل کے مقابلے میں۔ اس لیے ان میں سے جو ہلکے ایمان والے تھے وہ ان کی طرف مائل ہوتے گئے۔ وہاں سے زنا جیسے کبیرہ گناہوں نے جنم لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھے۔ مزید معلوماتی اسلامک سٹوریز سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی والے نشان کو بھی ضرور دبا لیں تاکہ میری ہر روز نئی آنے والی ویڈیو کا پیغام آپ تک آ جائے۔